نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اصطلاحات تصوف پہ گفتگو کرتے ہوئے ابھی ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ تصوف میں 3 الفاظ ایسے آتے ہیں یا 3 مقامات کہہ لیجئے کہ جن کو تصوف میں بڑا خاص دخل ہوتا ہے، اور وہ 3 الفاظ جو 3 مقامات کا تعین کرتے ہیں، ایک حال، ایک لفظ مقام اور ایک لفظ خاطر۔ لفظ حال سے مراد سالک کے قلب پر ایسی کیفیت کا وارد ہونا کہ اس کا کچھ بھی اپنے اوپر اختیار نہ رہے، اسے حال کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات سالک تصوف کی راہوں میں جب اللہ کے ساتھ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت اور محبت کا اسے کچھ جام پینے کو مل جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک حال طاری ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس میں وہ بے خود ہو جاتا ہے، اس کا اپنے اوپر کچھ کنٹرول باقی نہیں رہتا۔ تو اس مقام کو مقام حال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس میں سالک کے اوپر کیفیات تو آتی ہیں لیکن وہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول رہتا ہے، ضبط میں وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اور سالک جو تصوف کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں وہ ذکر و اذکار کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، اللہ کے قرب کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہ اس مقام پر آئے کہ اس کے اوپر کیفیت وارد ہوں اور اس کے اوپر حال طاری ہو جائے، تو حال کے سامنے سالک بے اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح لیکن جو مقام ہو وہ سالک کے اختیار میں ہوتا ہے، اس میں اس کو اپنے اوپر ضبط ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو مضحکہ خیز ہوں۔ لیکن جو حال ہے آج کل کے دور میں، جو اہل اللہ کے اوپر تو حال کی ایسی کیفیت نہیں آتی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تصوف کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، وہ خام خواہ حال کے اوپر آ کر ناچنا، اچھلنا، کودنا، اپنے کپڑے پھاڑنا اور ایسی حرکات شروع کر دیتے ہیں جو کہ تصوف کے راستے کو بدنام کرتی ہیں۔ تصوف میں حال طاری ہونے کا مطلب ناچنا نہیں ہوتا، حال طاری ہونے کا مطلب اپنا لباس پھاڑنا اور گھومنا اور وہ ایک عجیب قریب قسم کی بازاری حرکات کرنا، یہ حال کا مقصد نہیں ہوتا۔ حال کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے حال سے، اپنے آپ سے بے خود ہو جائے اور اللہ کی معرفت میں ایسا مستغرق ہو کہ اس کو اپنے دائیں بائیں دنیا مافیہ سے وہ بے نیاز ہو جائے۔ اس میں وہ بیٹھا بھی رہ سکتا ہے، عبادت میں مگن ہے تو وہیں پہ بھی گم ہو سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل وہ متحیر کھڑے کا کھڑا رہ جائے، تو یا کچھ اور بھی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک فیشن بن چکا ہے، یہ فیشنی حال نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی دھمال ڈالنے کو حال کا نام رکھا ہوا ہے، یہ حال نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رہے کہ جو مقام ہے، جو تصوف میں خاص اہل اللہ کے سامنے، جیسے مثال کے طور پر کسی مجلس میں کسی بڑے عالم نے کوئی ایسی بات کہی یا کسی کی منہ سے کوئی ایسی بات سنی کہ انسان کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا یا بے ساختہ ہو کر وہ جھومنے لگا اللہ کے ذکر سے، لیکن بعض اہل اللہ وہاں پر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ذرا بھی جنبش نہیں کرتے، ذرا بھی حرکت نہیں کرتے، تو ان کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑی اللہ کی معرفت کے جو بہت بڑے بڑے سمندر ہیں وہ پی جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ضبط دیا ہوتا ہے، اس ضبط کی وجہ سے وہ ان سب باتوں کو ہضم کر لیتے ہیں اور وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو جس کا تصوف میں جسے خاطر کہا جاتا ہے، خاطر کیا ہے؟ خاطر انسان کے قلب کے اوپر وارد ہونے والے خطاب کا نام ہے، یعنی قلب کے ساتھ جو خطاب وارد ہوتا ہے، قلب کے اوپر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں انہیں خاطر کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، قلب کے اوپر آنے والے کیفیت، قلب کے اوپر آنے والا خطاب اللہ کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے ہوگا یا انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ اگر وہ خطاب ایسا ہے کہ انسان کے نفس پر ایسی بات آئے، ایسے نفس میں ایسی بات آئے کہ جس کے خلاف کرنے پہ وہ قادر نہ رہے، یعنی دل میں ایسی بات آئے، اللہ ایسی بات دل میں ڈالے کہ اس کی مخالفت کرنے پہ یا اس کا الٹ کرنے پہ انسان کی قدرت نہ رہے، اسے خاطر حق کہتے ہیں کہ حق کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات۔ اور اگر ایسی بات دل میں آئے
کہ جس کے بعد اس کے مخالفت کرنے کا بھی دل میں یعنی جسم میں استطاعت رہے اور مخالفت کرنے کی ہمت رہے اور کر سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ الہام ہے، یہ فرشتہ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات ہے، اور فرشتے کی طرف سے جو بات دل میں ڈالی جائے اسے الہام کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اگر دل میں ایسی بات آئے گناہ کی اور وہ اس گناہ کا تعلق انسان کی بدنی کیفیت کے ساتھ ہو، غصے کا آنا، حسد کا ہونا، اور اسی طرح جو ہے وہ شہوت کا آنا، یہ باتیں جب دماغ میں ہیں تو یہ ہوائے نفس ہے، جن کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے، یہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آنے والی باتیں ہیں۔ چوتھی چیز کہ جو چیز انسان کے نفس میں آئے اور اس کو گناہ پر آمادہ کرے، خدا کی بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کرے، چوری پہ، زنا پہ، شراب پینے پہ، اس طرح کے جرم پر آمادہ کرے، تو یہ وسواس ہے، اور وسواس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو انسانی قلب کے اوپر خطاب کرتی ہیں، انسانی قلب کو اوپر یہ باتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اور انسان کے نفس کی طرف سے، اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے آئے اسے خاطر حق کہتے ہیں، فرشتے کی طرف سے آئے اسے الہام کہتے ہیں، نفس کی طرف سے آئے اسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے آئے تو اس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار مقامات یعنی اس میں خاطر کے درجے میں آتے ہیں۔ تو کل اس اصطلاح میں 3 مقام ہوئے، حال، مقام اور خاطر، اور پھر خاطر کے آگے تقسیم میں 4 مقامات آئے جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ راہ تو سب پہ گزرتی ہے، اس راہ سے سبھی کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ تصوف کے راستے پہ چلے یا نہ چلے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں تصوف کے راستے پہ چلتے ہوئے وہ اپنی ان کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھ کے، اپنے دل کے یعنی وہ جو اپنے جسم پہ اجارہ داری ہے اسے ختم کر کے اسے اللہ کی مرضیات کا تابع بناتے ہیں، تاکہ یہ ہوائے نفس میں ہمیں مبتلا کر کے شیطان کے راستے پر نہ چلائے بلکہ خاطر حق کے راستے پر چلائے، اللہ کی طرف سے آنے والی باتوں پر چلائے۔ اسی کا نام خاطر حق ہے، اور جو انسان کو اس راستے میں آتے ہوئے خاص مقام ملے تو اور اس میں اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے، اس کو حال کہتے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ بے خود ہو تو حال رہے گا، اگر اپنے اوپر کنٹرول رہے تو اس کو اس کا مقام کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔